السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و ہمت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نو عمر ہی ہیں، عیسائی فوجیں یہاں پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نو عمر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجیں حیران رہ جاتی ہیں۔ وہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجیں ابھی غور کر رہی تھیں کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا تھا۔ بعض لوگوں نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوتی ہے، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کی گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نو عمر صلاح الدین ایوبی کی شجاعت کے چرچے ہیں اور واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ اس عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کی یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گھیروں، ان کی مکروہ چالوں اور فریانہ سازشوں کے جال میں پھنس کر لہو لہان ہے، آج کشمیر جنت نظیر مظلومین معصوم کٹے پھٹے خون آلودہ بارود کی بو میں رچے بسے رو رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ نام نہاد مذہبی یورپی درندوں نے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ہمیں گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن کر دیا ہے، ہمارا یہ حال کر دیا ہے، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں، کس کے پاس فریادی بن کر جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں کہ کون ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ یہ دکھیارے آج کسی ایوبی اور قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے منتظر ہیں۔ پھر وہی مسجد اقصیٰ، وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کروایا تھا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خونخوار پنجوں میں پھنسی ہے اور وہاں مسجد اقصیٰ سسکتی ہوئی، کراہتی ہوئی آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی ہم سے یوں فریاد کناں ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ میں اگر اقصیٰ ہوں، اے غیرتوں شجاعتوں کی امین مسلمانوں، تمہیں پکار رہی ہوں کہ کفر کے تیر میرے سجدوں کے لیے بےتاب جسم کو زخمی کر رہے ہیں، میرا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، لہو لہان اور ویران ہو چکا ہے۔ اے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والو، تم میری چیخوں کو سن بھی رہے ہو، پھر بھی میری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھو گے؟